انسان ساری عمر ایک بننے کے عمل سے گزرتا ہے۔ انسان کا شرف ہے یقین تک پہنچ جانے کی صلاحیت رکھنا۔ وہ قیامت کے دن بھی یہی کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہی ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم نون میم راشد کی ایک اور مختصر نظم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نون میم راشد کی کچھ نظمیں بہت بڑی ہیں، جیسے اسرافیل کی موت ہے، بن و سلوہ ہے، تیل کے سوداگر ہے، زنجبیل کے آدمی ہے، اور ایک جو نظم ان کی بہت زیادہ مشہور ہے وہ حسن کوزہ گر ہے، جس کے 4 حصے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو اسرافیل کی موت اور حسن کوزہ گر ہیں ان کو ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال آج کی جو نظم ہے اس کا عنوان ہے تعارف۔ تو پہلے میں اس کی ایک خواندگی کرتا ہوں، ریڈنگ کرتا ہوں۔ اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل، نہ اہل صلاۃ اور نہ اہل شراب، نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب، نہ اہل کتاب، نہ اہل کتاب اور نہ اہل مشین، نہ اہل خلا اور نہ اہل زمین، فقط بے یقین۔ اجل ان سے مت کر حجاب، اجل ان سے مل، بڑھو تم بھی آگے بڑھو، اجل سے ملو، بڑھو نو تونگر گداؤ، نہ کشکول دریوزہ گردی چھپاؤ، تمہیں زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں، اجل سے ہنسو اور اجل کو ہنساؤ، بڑھو بندگان زمانہ، بڑھو بندگان درم، اجل یہ سب انسان منفی ہیں، منفی زیادہ ہیں، انسان کم، ہو ان پر نگاہ کرم۔ نون میم راشد کہتے ہیں کہ جو آج کا انسان ہے وہ کیا ہے، اس کا وہ ایک تعارف کراتے ہیں۔ اصل میں تاریخ اور زمانہ انسانوں کی تشکیل میں ایک بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی جو میٹیریلزم کا فلسفہ ہے، مادی فلسفے ہیں، ان میں یہ بات مرکزی حیثیت رکھتی ہے کہ انسان تاریخی مؤثرات سے تبدیل ہوتا ہے، جبکہ مذہب جو ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اقدار کا مجموعہ ہوتا ہے، اور انسان میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ارادی طور پر ان اقدار کو مانتا ہے اور ان اقدار کے مطابق اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ یعنی مذہب ایسے مؤثرات کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایسے آئیڈیلز کو کہہ سکتے ہیں جو تاریخی نہیں ہوتے، جبکہ جو مادی اور سیاسی اور معاشی اور فکری، تعلیمی، ثقافتی، اس طرح کے جو مؤثرات ہوتے ہیں وہ تاریخی ہوتے ہیں۔ یعنی بہت سادہ کر کے اگر ہم بیان کریں تو انسان کو، یعنی انسان پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک وہ جو بھی چیز بنتا ہے، کیونکہ انسان ساری عمر ایک بننے کے عمل سے گزرتا ہے، وہ جو عمل ہے اس کی اساس کیا ہوتی ہے، وہ انسان کیسے بنتا ہے۔ تو نون میم راشد یہاں جن لوگوں کا تعارف کراتا ہے وہ آج کے دور کا جدید انسان ہے۔ نون میم راشد کا جو طرز احساس ہے، اس کی جو ڈکشن ہے، اس کی جو شاعری ہے، اس کے پس منظر میں مذہب ایک المناک پرتو کے طور پر، ایک المیہ تصویر کے طور پر ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اس میں بھی وہ جدید انسان کی جو یقین پر نہ پہنچ سکنے کی اس کی جو کیفیت ہے، یعنی جدید انسان کا جو لاس آف فیتھ ہے، یا سادہ ترین لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اس میں وہ استعداد اور قابلیت جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے کہ وہ کسی یقین تک پہنچ سکے یا وہ کسی خدا پر ایمان لا سکے۔ تو وہ اگر ظاہری طور پر کہتا بھی ہے کہ میں فلاں چیز پر ایمان رکھتا ہوں یا یقین رکھتا ہوں، تو اس کے یہ بیانات جو ہیں اس کی واقعیتی صورتحال سے جو ہے ان کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اجل، وہ یہ ایک ڈائلاگ ہے کہ موت جو ہے وہ مجسم ہو کر وہاں موجود ہے،
اور وہ موت کے ساتھ ان کا تعارف کرا رہے ہیں ان انسانوں کا۔ وہ اجل سے کہتے ہیں، اجل سے مخاطب ہیں کہ اجل کہ اے موت ان سے مل لے، یہ جو انسان ہے، جدید عہد کا جو انسان ہے، تو ان سے مل لے کہ یہ سادہ دل، یہ بڑے بھولے لوگ ہیں، انہوں نے بڑے سادہ فیصلے کیے ہیں اور بڑے حتمی فیصلے کیے ہیں۔ وہ فیصلے کیا کیے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہر چیز پر ترجیح دے دی ہے کہ یہ سادہ دل جو ہیں یہ نہ اہل صلاۃ ہیں، نہ یہ نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، اور نہ اہل شراب ہیں، یعنی نہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ شراب پیتے ہیں، یعنی یہ خیر و شر کے شعور سے خالی لوگ ہیں۔ نہ ان میں خیر کا کوئی شعور باقی رہا ہے، نہ ان میں کوئی شر کا شعور باقی رہا ہے۔ یہ زندہ تو ہیں لیکن وہ زووس کی طرح زندہ ہیں، جیسے زوالوجی میں جو مخلوقات ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں۔ بایوس میں تو ایک ذرا ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ سطح کی زندگی بھی کا امکان اس میں باقی رہ جائے، لیکن اگر زووس ہے تو یہ حیات کی ایسی سطح ہے جس میں انسان باقی جو شعور نہ رکھنے والی مخلوقات ہیں ان کی طرح سے زندہ ہے، جیسے کوئی درخت ہے، جیسے آلو پالک ہے، جیسے مولی ہے، جیسے اس طرح کی بینگن ہے۔ اس سطح پر جو ہے آج کا انسان زندہ ہے۔ وہ اجل سے کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ جن سے میں آپ کا تعارف کرا رہا ہوں یہ اہل صلاۃ بھی نہیں ہیں اور اہل شراب بھی نہیں ہیں، نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب، نہ ان کو ادب میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی اکاؤنٹنگ میں یا حساب میں کوئی دلچسپی ہے، نہ یہ حساب کتاب کرنے والے ہیں، نہ اہل ادب ہیں، نہ اہل کتاب۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اہل کتاب بھی نہیں ہے، نہ اہل کتاب اور نہ اہل مشین، یہ ٹیکنالوجی والے بھی نہیں ہیں اور اہل کتاب بھی نہیں ہیں۔ یہ سارے انسان جو ہیں صاف ظاہر ہے وہ کوئی ادب سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے، حساب سے بھی، صلاۃ سے بھی، اہل کتاب بھی ان میں ہوں گے، اور اہل مشین صاف ظاہر ہے ٹیکنالوجی سے خالی آج کا کون سا آدمی ہے، نہ اہل خلا اور نہ اہل زمین، کہ یہ نہ خلا کے باسی ہیں نہ یہاں کے رہنے والے ہیں۔ لیکن نون میم راشد جس چیز کو ایمفیسائز کر رہے ہیں، جس چیز کو ان کے تعارف کی بنیاد بنا رہے ہیں، وہ انسان ہونے کا شرف ہے۔ انسان ہونے کا شرف اہل صلاۃ، اہل شراب، اہل ادب، اہل حساب، اہل کتاب، اہل مشین، اہل خلا، اہل زمین نہیں ہے۔ انسان کا شرف ہے یقین تک پہنچ جانے کی صلاحیت رکھنا اور اس صلاحیت کو بروئے کار لانا۔ انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ یقین کی منزل تک پہنچ جائے۔ اگر انسان یقین کی منزل تک نہیں پہنچتا تو اس میں اور مٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نون میم راشد جو ہیں انہوں نے جو ڈیفائننگ، یعنی ایسی خصوصیت جو ان کا خاص الخاص نشانی ہے آج کے انسان کی، وہ یہ ہے کہ وہ یقین اپنے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ نیٹشے جو ہے یہ اس اسپرٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیٹشے نے بھی یہ کہا کہ اگر اس نے خدا کی موت کا اعلان کیا ہے کہ گاڈ از ڈیڈ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعاتی طور پر، حقیقی طور پر وہ خدا جو کہیں عالم غیب میں ہے اس کی ڈیتھ واقع ہوگی۔ یہ صاف ظاہر ہے یہ ایک بڑی ایبسرڈ اور بڑی بے معنی سی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ماوراء پر یا یؤمنون بالغیب کی جو اس کی کیفیت ہے اس کی کیپیسٹی اپنے اندر نہیں پاتا۔ یہ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنے اہل صلاۃ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، اہل کتاب، یہ جو ڈکشن ہے یہ ہمارے ادب کی، ہمارے مذہب کی، ہمارے کلچر کی ڈکشن ہے جو اس میں نون میم راشد کی شاعری میں سامنے آتی ہے۔ تو اجل جو ہے یعنی وہ موت جو ہے جو آخر کار انسان کو سمیٹ کر لے جاتی ہے، نون میم راشد تعارف کراتے ہوئے اسے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں مرنے سے پہلے، کیونکہ مرنے کے بعد جو ایسے لوگ ہیں جو الحاد ملحد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جاتا ہے۔ نون میم راشد جو ہے وہ موت کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مرنے سے پہلے مٹی ہو جانے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے مٹی ہو گئے،
یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کی منزل تک نہیں پہنچ پائے. یہ وہ لوگ ہیں جو جیسے یہاں سے میرا ذہن ایک آیت کی طرف چلا گیا کہ قیامت کے دن یہی لوگ جو دنیا میں مٹی بن گئے، اللہ نے تو انہیں انسان بنایا تھا اور وہ بیکمنگ کے عمل سے دستبردار ہو کر انہوں نے مٹی بننا قبول کر لیا. وہ قیامت کے دن بھی یہی کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہی ہوتا. لیکن وہاں چونکہ حساب کی دنیا ہے اس لیے وہاں انسان کا مٹی ہونا ممکن نہیں ہے. تو یہ جو انسان ہے، یہ جدید انسان کا ایک تعارف نون میم راشد نے کرایا ہے کہ فقط بے یقین ہے کہ اس میں یقین پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ معدوم ہو چکی ہے. اجل ان سے مت کر حجاب، اجل ان سے مل. بڑے سبھاؤ سے اجل سے مخاطب ہیں کہ اجل تم بھی مت ہچکچاؤ، ان سے نہ چھپو اور آ کر ان سے ملو. بڑھو، تم بھی آگے بڑھو، اجل سے ملو. پھر وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں تم بھی آگے آؤ اور اجل سے، موت سے ملو، بڑھو. یہ کون لوگ ہیں؟ اب ان کی ڈیفینیشن تھوڑی سی اس میں ایک توسیع پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نو تونگر گداؤ، کہ یہ نئے نئے امیر ہونے والے بھکاری ہیں، جو امیر تو ہو گئے ہیں لیکن کشکول گدائی ان کے ہاتھ میں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ نیا طبقہ ہے، نئی کلاس ہے جو پاکستان بننے کے بعد جو لوٹ مار شروع ہوئی اس سے پیدا ہونے والا نیا سماجی طبقہ تھا، جو اس کی طرف اشارہ ہے، جس کے بارے میں وہ ٹوانا صاحب کی کتاب ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ the nation that lost its soul، ایسی قوم جو اپنی روح گنوا بیٹھی. تو یہ جو بے روح اور مٹی کی سطح پر زندہ انسان جو نون میم راشد کے مطابق نو تونگر گداؤ انہیں کہا ہے کہ یہ وہ بھکاری ہیں جو بہت امیر ہیں اور جو کشکول گدائی لے کر جو ہے وہ ملکوں گھوم رہے ہیں. بڑھو نو تونگر گداؤ، نہ کشکول دریوزہ گردی چھپاؤ، کہ تم بھیک مانگنے کا جو کشکول ہے اس کو مت چھپاؤ. یہ تمہاری جو تونگری ہے، تمہاری جو امیری ہے، جس طریقے سے تم نے ایک طبقے کے طور پر اس نئے معاشرے پر قبضہ کیا ہے، یہ جو کشکول گدائی لے کے تم یورپ کے اور امریکہ میں اور مغربی ممالک میں گھومتے رہتے ہو اور وہاں سے بھیک مانگ کر لے کے آتے ہو اور خود ہی ہڑپ کر جاتے ہو، تو نون میم راشد کہتا ہے کہ تم اپنا جو کشکول ہے دریوزہ گردی کا وہ مت چھپاؤ. تمہیں زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں. کہ انسان ہونے کی اگر جب ہم تمہاری زندگی کو دیکھتے ہیں، ان نو تونگر گداؤں کو دیکھتے ہیں، وہ طبقہ جو اس معاشرے پر قابض ہو چکا، جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو انسان زندہ ہو، یعنی کسی بھی سطح پر بطور ایک اخلاقی اور روحانی وجود کے اگر کوئی انسان زندہ ہو تو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ نہیں ہیں، انہیں زندگی سے کوئی ربط نہیں ہے، انہیں زندگی اقدار کا نام ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ ہر قدر سے خالی ہیں، اور سب سے بڑی قدر جو ہے وہ یقین تک پہنچنا ہے. وہ کہتا ہے تم مرنے سے پہلے مٹی ہو چکے ہو، اور اجل جو ہے تمہیں زندگی سے تو کوئی ربط باقی نہیں ہے، اور اجل تم پر جیتے جی غالب آ چکی ہے. تم بطور انسان مر چکے ہو اور تم ایک حیاتیاتی مخلوق کے طور پر، ایک آرگنزم کے طور پر تو زندہ ہو، لیکن انسان کے طور پر تم زندہ نہیں ہو. اور تمہیں زندگی سے کوئی جب سروکار ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مر چکے ہو، تم مرنے سے پہلے مٹی ہو چکے ہو. جب تم مرنے سے پہلے مٹی ہو چکے ہو اور زندگی سے تمہارا ربط کوئی نہیں ہے تو تمہارا ربط تو اجل سے بنتا ہے. اجل تم کو گلے لگانے کے لیے آئی ہے اور تم بھی بڑھ کے اس اجل کو گلے لگا لو. تمہیں زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں، اجل سے ہنسو اور اجل کو ہنساؤ. آسان ہے. بڑھو بندگان زمانہ، بندگان درم. بندگان زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے انسان ہیں جو زمانے سے باہر کسی چیز پر یقین لانے کی استعداد سے محروم ہو چکے ہیں. بے یقین وہ آدمی ہوتا ہے
جو زمان و مکان کے دائرے سے اوپر اٹھ کر غیب میں کسی حقیقت اعلیٰ پر ایمان لا سکے۔ تو نون راشد کہتے ہیں کہ یہ بندگان زمانہ ہے، ان کی شخصیت کی تشکیل زمانی حالات نے کی ہے، اور یہ پیسے کے پجاری ہیں، یہ اس کے بندے ہیں۔ اجل، یہ سب انسان منفی ہیں۔ ان میں سے کیا چیز منفی ہو چکی ہے؟ ان سے زندگی منفی ہو چکی ہے۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان ہونے پر انسان ہونے کی ایک نفی ہے۔ منفی کیا مطلب؟ یہ انسان ہونے کی ایک نفی ہے، یعنی یہ لا انسان ہے، یہ انسان ہونے سے دستبردار ہو چکے ہیں، یہ لا انسان ہے، منفی زیادہ ہیں، انسان کم۔ نون راشد کہتے ہیں کہ یہ لا اگر کہا جائے انہیں، یعنی یہ مرنے سے پہلے جو لوگ مٹی ہو گئے ہیں اور جو حیوانی سطح پر زندہ ہیں، یہ انسان کم ہیں، اور یہ انسان ہونے کی نفی ہے، اور نفی اس شدت سے ہے کہ انسان ہونا حذف ہو گیا، صرف لا باقی رہ گیا ہے۔ اور وہ اجل سے گزارش کرتے ہیں کہ ان پر نگاہ کرم ہو۔ اجل کی نگاہ کرم یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے جاتی ہے، بس یہ اجل کی نگاہ کرم ہے۔ اور آخر میں نون راشد یہ کہتے ہیں کہ اجل کی نگاہ کرم یہ ہے کہ ان لوگوں سے ہمیں نجات حاصل ہو جائے اور یہ اجل کی آغوش میں چلے جائیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کشکول دریوزہ گردی جو ہے اس کے ذریعے سے تونگری حاصل کی ہے، اور جس طریقے سے ایک طبقے کے طور پر اس معاشرے پر یہ لوگ غالب آ چکے ہیں اور زندگی سے ان کا ربط باقی نہیں ہے، تو اس کا سب سے بہترین جو اس کا صورت سامنے لائی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اجل سے گزارش کی جائے کہ وہ انہیں اپنے ہمراہ لے جائے، کیونکہ انہوں نے انسان ہونے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ انسان ہونے سے دستبرداری کا اعلان جو ہے وہی دراصل انسان کی موت ہے، اور وہی اجل کی ہمراہی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔